السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کلامہ القدیم المجید وهو اصدق الصادقین قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وبكل ما جاء به أشرف الخلائق وأفضلهم وأكرمهم وأعلمهم وأصدقهم وأطهرهم وأزكاهم وأولاهم وأعلاهم على الإطلاق محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من المؤمنين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین گرامی، ہمارے اس بیان کا عنوان ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے، یعنی عشق رسول کے کیا مطالبات ہیں، عشق رسول عاشق رسول سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے۔ تو اب ہم نے عشق رسول کا تقاضا عنوان نہیں دیا، عشق رسول کے تقاضے، تو کئی تقاضے ہیں، محبت کے کئی تقاضے ہیں۔ یہ ایک تقریر میں سارے تقاضوں پر گفتگو کی نہیں جا سکتی، تو انشاءاللہ یہ ارادہ ہے پارٹ 1 پارٹ 2 کے حساب سے کریں گے۔ یہ پارٹ 1 ہے، اس میں ایک تقاضے پر گفتگو ہوگی، پھر دوسری مجلس میں دوسرے تقاضے پر، اس طرح کیونکہ کئی تقاضے ہیں۔ آپ لوگ امام سرکار قاضی ایاز بن موسیٰ اندلسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفا شریف کا مطالعہ کرے ہوں گے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ حب رسول کے کتنے تقاضے بیان کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اسی ایک سے محبت ہوتی ہے، اس کے کئی تقاضے ہوتے ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقاضے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے یہ جو ہم نے عنوان دیا ہے عشق مصطفیٰ، مصطفیٰ کا عشق، حب مصطفیٰ نہیں کہا ہم نے، محبت مصطفیٰ نہیں کہا، یہاں کیا کہا ہم نے، عنوان میں کیا لفظ دیا، عشق مصطفیٰ، کیونکہ کتاب و سنت میں بندوں سے کمال ایمان کے لیے جس کا مطالبہ ہوا ہے وہ محبت نہیں عشق کا مطالبہ کیا گیا۔ تو اس طرح آپ کو کمال ایمان حاصل کرنا ہے تو کمال ایمان حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، محبت کافی نہیں، عشق کرنا چاہیے۔ عشق یہ لفظ سارے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، مگر معنی سارے قرآن میں بھرا ہوا ہے۔ عشق حقیقی کا معنی سارے قرآن میں بھرا ہوا ہے، لفظ نہیں ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں بھائی عشق رسول عشق رسول، آپ بولتے رہتے ہیں، عشق رسول کا لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں، تو ہم کہتے ہیں ویسا تو لفظ توحید بھی قرآن میں نہیں ہے۔ خدا کی قسم، قرآن کی قسم، توحید یہ لفظ سارے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ کیا بولیں گے آپ، کیا بھائی توحید توحید بولتے رہتے ہیں، قرآن میں وہ لفظ ہی نہیں ہے۔ آپ کیا بولیں گے، لفظ نہیں ہے، معنی ہے۔ سارے قرآن میں توحید بھری ہوئی ہے، سارا قرآن توحید کا درس دیتا ہے، سارے قرآن میں توحید کا پیغام ہے، توحید کی تائید ہے، توحید کا بیان ہے، توحید کا حکم ہے، یعنی خدا کو ایک ماننا، ایک جاننا، اسی کی پرستش کرنا، اسی کو معبود ماننا، یہ توحید۔ خدا ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اس عقیدے پر ثابت قدم رکھے۔ یہ ہمارے اسلام کی جان ہے جسے توحید کہتے ہیں، اور توحید جو اہل سنت کے پاس ہے وہ اہل بدعت کے پاس اس کی ہوا بھی نہیں ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، حقیقی توحید تو اہل سنت والجماعت کے پاس ہے۔ کہ بھائی عشق رسول عشق رسول، جب دیکھو آپ عشق رسول کہتے رہتے ہیں۔ خدا کا فضل ہے، آدمی کے پاس جو ہے اس پر فخر کرتا ہے، جس پر جو فخر کرتا ہے اس کے ساتھ رہے گا۔ اس کا ثبوت کہاں ہے، قرآن میں ہے۔ شیطان کو آگ پر فخر، نہ علم پر فخر ہے، نہ فضل پر فخر ہے، اجاڑ صورت کو ہے تو فخر کس پر ہے، آگ پر ہے۔ کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں معاذ اللہ، کہتا ہے وہ مردود کہ آدم سے علیہ السلام سے میں بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا،
تو نالائق کو کس پر فخر ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت ان کے پاس جو ہے اس پر خوش ہیں۔ تو شیطان کے پاس آگ ہے، وہ اس پر اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، اور خدا کی قسم آگ سے کبھی جدا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا، وہ ہمیشہ جوتے کھاتا رہے گا، وہ ہمیشہ عذاب میں رہے گا۔ آگ پر فخر ہے تو اللہ اس کے ساتھ رکھتا ہے، نسبت مصطفیٰ پر فخر ہے تو اللہ کبھی نسبت مصطفیٰ سے جدا نہیں کرے گا۔ ہم کو بھی فخر ہے، مگر یہ فخر جو ہے فخر کبر نہیں، فخر شکر ہے۔ یہ فخر جو ہے کبرن نہیں، بطرن نہیں، شکرن ہے۔ ہم عید مناتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ خوشی مناتے ہیں، اچھے کپڑے، شکرن۔ تو ہم خوش ہیں کہ ہمیں نسبت مصطفیٰ حاصل ہے، خدا کا شکر ہے۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو شیطان کو آگ پر فخر تھا، آگ کے ساتھ ہمیشہ رکھوں گا اسے، نہیں، ہم کو نور پر فخر ہے، ہم کو نسبت مصطفیٰ پر فخر ہے۔ معلوم ہوا یہ علامت ہے کہ تم اس کے ساتھ رہو گے۔ سارے قرآن میں یہ عشق رسول تم کہتے ہو، عشق کا لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں، تو ہم یہ کہیں گے اگر لفظ نہیں ہے تو معنی نہیں ہے کیا؟ ہم نے حب رسول نہیں کہا، عشق کیوں کہا؟ کہ عشق کسے کہتے ہیں؟ محبت کی شدت، محبت سخت ترین ہو جائے تو اسے کہتے ہیں عشق۔ وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، بھائی بھائی کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، پیر و مرید کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ یہی حقیقت، لوگ کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اس کو مذہب بنا لیتے ہیں۔ محبت جب سخت ترین ہو جاتی ہے اسے عشق کہا جاتا ہے۔ وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، باپ بیٹے سے عشق کر سکتا ہے، بیٹا باپ سے عشق کر سکتا ہے، پیر مرید سے، یہ امیر خسرو اور نظام الدین اولیاء کے درمیان کیا تھا؟ عشق۔ آپ اگر تحقیق کریں گے، غور کریں گے، تو میں جو معنی بتاتا ہوں عشق کا اسی پر پہنچیں گے آپ بھی، اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر لیتے ہیں۔ جب وہ شدت اختیار کر لیتی ہے، سخت ہوتی جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ غالب ہو جاتی ہے عقل پر، آدمی معشوق کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس طرح عقل اس کی کام نہیں کرتی ہے شدت کی وجہ سے۔ شدت حب کو عشق کہا جاتا ہے، محبت کی شدت کو، سختی کو عشق کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے، نادانوں نے قید کر لیا، مقید کر دیا اس معنی کو، لڑکا لڑکی میں معاذ اللہ جو ہوں اسے ارے لا حول، اور اس زمانے میں تو وہ عشق ہے ہی نہیں، یہ لکھ کر رکھو آپ، وہ عشق مجازی جو لڑکا لڑکی میں ہوتا اب ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ اب بس خواہش ہے، شہوت ہے، گناہ ہے، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، بے حیائی ہے۔ وہ پہلے وہ عاشقی ہوتی تھی، وہ الگ، اب نہیں ہے۔ تو وہ جو لڑکا لڑکی کے درمیان محبت ہوتی ہے اسے عشق کہتے ہیں، ایسا نہیں، عشق ایک الگ چیز ہے۔ عشق کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اور عشق ہو یا محبت ہو وہی پاک ہے جو خدا واسطے ہو، خدا کے لیے ہو، اس میں پاکی ہی پاکی ہے۔ نفس کے لیے ہے تو اس میں گڑبڑیاں ہیں۔ تو عشق شدت محبت کو کہتے ہیں۔ قرآن پڑھیں گے آپ، احادیث پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، عشق کا مطالبہ کیا۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہارا کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کے ماں باپ سے زیادہ، اور اس کی اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، جان سے زیادہ۔ دیکھو لفظ، دیکھو آپ، زیادہ 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 کا لفظ بتا رہا ہے کہ نفس محبت کافی نہیں، شدت محبت ضروری ہے۔ اور شدت محبت، شدت سمجھ سختی، سخت محبت، شدت محبت ہی کو عشق کہتے ہیں۔ عشق کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آپ احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضور نے نہیں فرمایا تمہارا کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں پیارا نہ ہو جاؤں،
تو سب حضور سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دعویٰ کریں گے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دیکھیے آپ لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا۔ اور صحیح البخاری کی لفظ ہے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے حضور نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جان سے زیادہ، جان سے زیادہ، جہان سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ محبت کرنا۔ تو یہ زیادہ محبت کا مطالبہ ہے، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ اور وہاں آپ دیکھیے اس محبت کو کہاں رکھا گیا ہے کہ صحیح البخاری میں حدیث حضور فرماتے ہیں 3 چیزیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ 3 چیزیں جس بندے کے اندر رہیں گی وہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ وہ 3 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے اس رسول کی محبت، اللہ اور اس کے اس رسول کی محبت، اللہ اس کے اس رسول کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے ان سے زیادہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس کے رسول کے ماں سوا میں کیا کیا ہے؟ ساری مخلوق آ گئی، سب کچھ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایمان، اخلاص، توکل، اللہ اکبر، مکہ، مدینہ، پیر، مرشد، دادا پیر، اللہ اس کے رسول کے ماں سوا میں ہے نا، باپ، ماں، سب آ گئے۔ سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہونا فرسٹ، یہ چیز ہے تمہارے اندر تو ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ یہ ہے تو کیا ملے گا آپ کو؟ اتنی محبت ہے تو عموماً لوگ سمجھتے ہیں محبت زیادہ ہوئی تو شرک ہو جائے گا، تو حضور فرماتے ہیں محبت زیادہ ہو تو ایمان کا مزہ ملے گا۔ ان باتوں کو یاد رکھو، ان باتوں کو اپنے دل میں بسا لو۔ لوگ یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی محبت ایک حد میں رہنا، زیادہ ہو گئی تو شرک ہو جائے گا۔ یہاں دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے یعنی محمد الرسول اللہ سے رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کفر نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، ایمان کا مزہ ملے گا۔ اور معلوم ہے آپ کو ہمارا نفس مزہ کسی چیز کا چکھ لیا چھوڑتا نہیں، نفس کی عادت ہے، فطرت ہے، جس چیز کا اسے مزہ لگ گیا نا چھوڑتا نہیں۔ اسے ایمان کی مٹھاس چگا مر جائے گا یہ نفس، ایمان کو چھوڑے گا نہیں۔ تو سنیوں کے نفس کو یہ مٹھاس چکا دیا اللہ، اس لیے جان دینے تیار ہیں، محمد مصطفیٰ کی محبت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ 3 چیزوں میں ایک چیز کیا ہے؟ اللہ اس کے اس رسول، اللہ اس کے اس رسول، ہر رسول سے محبت اپنی جگہ ہے، فرض ہے، کسی رسول سے بھی محبت نہیں کریں گے تو اس رسول کا انکار ہو جائے گا، مگر لفظ کیا ہے؟ اس رسول سے محبت، تمام رسولوں سے اعلیٰ یہ رسول ہے۔ اللہ اس کے اس رسول سے محبت، اللہ اس کے اس رسول کے ماں سوا جتنی مخلوق ہے اس سے زیادہ کرو گے تو ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ من کان اللہ رسولہ احب الیہ مما سواہما ومن احب عبدا لا یحبہ الا للہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کہ کوئی بندہ کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرے۔ کسی سے محبت کوئی کرے اللہ ہی کے لیے، ان سے میں محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، یہ لفظ نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے، دوسری غرض نہیں رہنا، یعنی یہ مجھے چاہتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کے لیے نہیں آئے گا، یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اس کے لیے، یہ اللہ ہی کے لیے، تم کچھ بھی کر لو مجھے اللہ چاہیے، تم میرے ساتھ سختی کرو، نرمی کرو، پیار کرو، نفرت کرو، مجھے اللہ سے ملاؤ۔ میرے منہ پر تھوکتے ہیں مرشد پیر صاحب، تھوکو مجھے اللہ سے ملاؤ، مجھے لات مارتے ہیں تو مارو مجھے اللہ سے ملاؤ، میرا دل دکھاتے ہو دکھا لو مجھے اللہ سے ملاؤ، میرا دل توڑتے ہو توڑو مجھے اللہ سے ملاؤ، مجھے جھاڑو دلواتے ہیں جھاڑو دلوا دیتا ہوں مجھے اللہ سے ملاؤ،
مجھے بازو بٹھا لیتے ہیں بٹھا لو، مجھے اللہ سے ملاؤ، مجھے گود میں بٹھا لیتے ہیں بٹھا لو، مجھے اس سے کام نہیں، تم مجھے چاہو یا نہ چاہو مجھے اللہ سے ملاؤ، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ، تم اللہ سے مل گئے نا مجھے اللہ سے ملاؤ۔ یہ اس حال میں بندہ کسی بندے سے محبت کرے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اسے ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ کیوں بھائی محبت کرتے ہیں بشیر بھائی سے؟ اللہ کے واسطے۔ کیوں ہے ان کے پاس گئے تو کہ پیسے ملتے ہیں؟ نہیں۔ چائے پلاتے گئے؟ نہیں۔ کھانا کھلاتے وہ بھی نہیں۔ محبت کی بات وہ بھی نہیں۔ کیا کر جب گئے میرے اللہ کی بات کرتے، میرے اللہ کی بات کرتے، میرا اللہ اللہ بولتے رہتے، محبت نہ۔ یہ اس حال میں ہیں ایمان کی مٹھاس۔ یہ دوسری درجے میں اس کا ذکر کر رہے ہیں سرکار۔ اللہ اس کے رسول کی محبت اس سے بھی پہلے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ آدمی کا ایمان قبول کرنے کے بعد کفر میں جانے سے آگ میں جل جانا پسند کرے، آگ میں جل جانا پسند کرے، کفر میں جانا پسند نہ کرے۔ یہ حال ہے تو ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول کی محبت کو اللہ کی محبت کے ساتھ بیان کیا گیا، تو معلوم ہوا وہ معمولی محبت نہیں ہوگی، وہ بہت اعلیٰ محبت ہے اور بہت سخت محبت ہے۔ تو اسے ہم کیا لفظ بول سکتے ہیں؟ عشق۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بیان کی ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تمہیں 8 سے محبت ہے زیادہ 3 کے مقابلے میں، 3 سے زیادہ 8 سے محبت ہے تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ وہ 3 کیا ہے اور 8 کیا ہیں؟ 3 کون ہیں؟ اللہ اور محمد رسول اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ ان تینوں سے 8 کیا ہیں؟ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، تمہارے باپوں کی محبت، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم تمہارے بیٹوں کی محبت، تمہارے بھائیوں کی محبت، تمہاری بیویوں کی محبت، تمہارے خاندان والوں کی محبت، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، چھٹی چیز ہے وہ تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہو۔ 7ویں چیز کیا ہے؟ وہ تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت جس کے خسارے سے، جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو۔ ومساکن ترضونہا، 8ویں چیز ہے وہ گھر تمہارے جس سے تم راضی ہو گئے ہو، جن گھروں کو چھوڑ کر باہر جانے کو جی نہیں کرتا ہے، جی نہیں چاہتا ہے، ایسے گھر۔ ان 8 کی محبت، ان تینوں کی محبت پر غالب آ گئی، عذاب کا انتظار کرو، غارت کر دوں گا۔ وہ 3 کون ہیں؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا یہ رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہاد فی سبیلہ، اور جہاد فی سبیل اللہ۔ میں نے کئی بار ثابت کر دیا سارا دین جہاد فی سبیل اللہ ہے، سارا دین یعنی نفس سے مقابلہ کرنا یہ جہاد ہے۔ اب آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنے خواہشات کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنی مرضیات کو چھوڑ کر، یہ جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، خدا کی قسم نے جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آپ حج کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور میدان میں جا کر تلوار لے کر کافروں سے مقابلہ کر، وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ سارا دین محققین کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو سارے جہاد فی سبیل اللہ سے مقدم ہے حب رسول۔ تو ایسی محبت کو، محبت جو کہا جا رہا ہے اس کا ترجمہ، اس کی شرح جو ہے عشق سے کریں گے۔ اس لیے ہم نے عنوان میں حب مصطفیٰ کے تقاضے نہیں کہا، عشق مصطفیٰ کے تقاضے، کہ یہاں محبت کافی نہیں، عشق ضروری ہے کمال ایمان کے لیے۔ کمال ایمان کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے۔ تو عشق مصطفیٰ کے کئی تقاضے ہیں۔ ہم انشاءاللہ پارٹ 1 میں، آج کا جو کی تقریر پارٹ 1 ہے، اس میں یہ تقاضے پر گفتگو کریں گے۔ تو یاد رکھنا، عشق تو عشق ہے، محبت ہر ایک سے ہو جاتی نا بھائی، کیونکہ ہوتا کیا ہے، ہم نے جو علامتیں ہیں محبت میں، آدمی اپنا جو ہے وہ دیتا، اپنا وقت دیتا، اپنا پیسہ دیتا، اپنا کھانا دیتا، اپنی روٹی دیتا، یہ محبت میں چلتا۔ اور عشق میں اپنے آپ کو دیتا، فدا ہو جاتا، قربان ہو جاتا۔ میرا کیا، میرا کچھ بھی نہیں، سب تم ہی ہو،
یہ حال ہے. یہ محبت میں آدمی اپنا دیتا محبوب کو، عشق میں آدمی اپنے آپ کو دے دیتا معشوق کو. محبت عشق سے چھوٹی چیز ہے، معمولی ہے. محبت میں محبت کا تقاضا کیا ہے کہ محب محبوب کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات پر عمل کرتا ہے. یہ ہے محبت کا تقاضا. یہ ایک تقاضا یعنی چھوٹی چیز ہے محبت. محبت ہی میں ہوتا کیا ہے، آپ مارکیٹ سے آم لے کر جا رہے ہیں تھیلی میں. فاضل بھائی، وہ حافظ صاحب مجھے کیا ہے فاضل بھائی، آپ کو آم کا شوق ہے؟ نہیں، بچہ لاؤ بولا. بچے کو پسند ہے. بچہ مارکیٹ کو جاتا ہوں تو ابا آم لے کر آنا بولا. بچہ بولا، وہ آپ کا باپ نہیں ہے، وہ آپ کا استاد نہیں ہے، وہ آپ کا پیر نہیں ہے. وہ بولا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ محبت. بیٹا بولا عمل کرتے ہیں، بیٹی بولے عمل کرتے ہیں، بیوی کچھ بولے عمل کرتے ہیں. ہوتا ہے نہیں؟ وجہ کیا؟ محبت ہے. عشق ہونا ضروری نہیں. جب محبت کا تقاضا محبوب کے حکم پر عمل کرنا ہے تو عشق تو اور اعلیٰ چیز ہے. آپ کو آپ سے محبت ہے، آپ کو آپ کے نفس سے محبت ہے، خود سے محبت ہے، اس لیے خود کے خلاف کرتے نہیں. ذرا بیٹھ جائیں گے، دل بیٹھو بولتا ہے فوراً، دیری نہیں. چھت کی طرف دیکھو، دل بولتا ہے، اندر والا نفس بولتا ہے چلیے. یہ 1 منٹ دیری کرتے نہیں. وجہ کیا؟ نفس کو خدا مان گئے، نفس کو رسول مانتے ہیں، نفس کو پیر مان گئے، نفس کو استاد مان گئے. محبت، جس سے محبت ہے اس کی تابع داری کی جاتی ہے، اور تابع داری کرنے میں دیری کی نہیں جاتی. ہم مومنوں کو کمال ایمان کے لیے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا سے عشق کرنا ہے. تو عشق کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت. عشق کا ایک تقاضا کیا ہے؟ اطاعت، اتباع. اس لیے رابعۃ البصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تعصر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع. رابعہ بصریہ فرماتی ہے، تو رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور ان کی محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ قسم کھا کر کہتی ہوں یہ تو عقل سے دور کی بات ہے. لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اگر تیری محبت، اے محبت کا دعویٰ کرنے والے، اگر تیری محبت رسول سے سچی ہوتی تو رسول کی اطاعت کرتا، رسول کی تابع داری کرتا، رسول کی سنتوں پر عمل کرتا. کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع رہتا ہے، فرما بردار رہتا ہے. تو معلوم ہوا تیرا دعویٰ کچھ ہے اور عمل کچھ ہے. تیرے دعوے کے خلاف تیرا حال ہے. دعویٰ ہے کہ حب رسول ہے اور عمل اس کے خلاف ہے. بیوی سے محبت ہے تو اس کی مرضی کے خلاف کرتے نہیں. بیٹے سے محبت ہے اس کی مرضی کے خلاف کرتے نہیں. بیٹی سے محبت ہے اس کی مرضی کے خلاف کرتے نہیں. اگر کرے تو شرمندہ ہو جاتے، ارے بھائی میری بیٹی کی بات میں آج سنا نہیں، مجھے بے قراری ہے. بہن سے محبت ہے اس کی مرضی کے خلاف کرتے نہیں. استاد سے محبت ہے اس کی مرضی کے خلاف کرتے. رسول سے محبت ہے، رات و دن رسول کی سنتوں کے خلاف کرتے ہیں. تو یہ عشق رسول کے تقاضے کے خلاف ہے. عشق رسول کے تقاضے پر عمل نہیں ہو رہا ہے. معلوم ہوا عشق میں ہمارے نقص ہے، کمی ہے، خامی ہے. جیسا عشق ہونا چاہیے ویسا عشق نہیں ہے. صحابہ کرام مخلوق میں انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ حضور سے عشق کرنے والے صحابہ کرام. صحابہ کرام کی سیرت آپ دیکھیے، وہاں عشق رسول کے تقاضوں پر عمل کیا جاتا ہے. تو عشق رسول کا یہ ایک تقاضا جو اب ہم آپ کے سامنے رکھیں وہ ہے اتباع و اطاعت. چند حدیثیں آپ کے سامنے میں صحابہ کرام کے عشق رسول کا تقاضا جو اتباع ہے، اطاعت ہے، اس کے بارے میں صحابہ کرام کا اس تقاضے کو پورا کرنا جو ہے اس کے بارے میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح البخاری میں اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سالن رکھا ہوا تھا. اس سالن میں کدو تھا، کدو کے ٹکڑے اس سالن میں، کٹورے میں. تو میں نے دیکھا
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کٹورے میں اپنا دست مبارک رکھتے ہیں اور کدو کے ٹکڑوں کو تلاش فرماتے ہیں، ٹٹولتے ہیں سالن میں سے۔ تو میں نے دیکھا کہ حضور کو کدو بہت پسند ہے، حضور کدو لینا چاہتے ہیں، تو میں نے کیا کیا، کدو کے ٹکڑے اٹھا کر حضور کے سامنے رکھنے شروع کیے۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس دن سے، روایت یہ ہے کہ اس دن سے میں کدو سے محبت کرنے لگا۔ دیکھو اس سے معلوم ہوا پہلے سے محبت نہیں تھی، جب دیکھا کہ معشوق کو محبت ہے مجھے بھی محبت ہو گئی کدو سے، یعنی طبعاً فطرتاً کدو سے محبت ہونا ضروری نہیں، تو محبت نہیں تھی۔ جب دیکھا آپ نے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے تو آپ کہتے ہیں اس دن سے میں برابر کدو سے، بخاری کا لفظ ہے، مسلم کا لفظ ہے، میں کدو سے محبت کرنے لگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کدو سے محبت کرنا معشوق کی سنت ہے، اور یہاں معشوق صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم بھی نہیں ہے یہ دیکھو میں کدو سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو، یہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ کدو سے محبت ہے، اتنا ہی۔ تو عشق کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، کامل محبت کا تقاضا ہے، شدت محبت کا تقاضا ہے کہ معشوق بولے یا نہ بولے معشوق کی ادا سے محبت ہونی چاہیے۔ مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ ہے عشق رسول کے اس تقاضے کو پورا کرنا۔ اور اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا، اس حدیث کے کئی فائدے، اس میں ایک فائدہ یہ ہمیں ملا کہ آپ حضرت انس حضور کے چاہنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے محبوب و معشوق ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کو کدو چاہیے، حضور کدو کے ٹکڑے تلاش فرما رہے ہیں کٹورے سے، تو حضرت انس باہر رکھ رہے ہیں۔ یہ حضرت انس کی محبت کا تقاضا ہے، حضرت انس کا عشق انہیں مجبور کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور یوں تلاش کر کے حضور ٹکڑے لے لیں گے۔ ایک سیکنڈ انس بن مالک کی محبت یہ بتا رہی ہے کہ میرے محبوب کو کدو کے ٹکڑے پسند ہیں، کدو پسند ہیں، تو میں سامنے رکھ دیتا ہوں، اتنی دیری کی بھی زحمت گوارا ہو یہ مجھے پسند نہیں۔ تو اس میں ہمیں کیا معلوم ہوا کہ یہ انس بن مالک کی محبت کا تقاضا ہے۔ اب اللہ بھی حضور سے محبت کرتا ہے، بلکہ پہلے اللہ ہی محبت کرتا ہے۔ اب یہاں کدو کے ٹکڑوں کو دیکھنا چاہتے ہیں حضور، تو دیری نہیں کرتے، انس بن مالک پہلے رکھتے ہیں۔ قیامت میں امت کو دیکھنا چاہیں گے حضور، ظاہر بات ہے۔ آپ بولیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو سے زیادہ محبت ہوگی یا امت سے زیادہ محبت ہے؟ امت سے زیادہ محبت ہے۔ انس بن مالک کے بتا رہے میری قدرت میں تھا کدو کے ٹکڑوں کو پہلے رکھ دینا سامنے، کہ آپ تلاش نہ کریں، اتنی فکر آپ نہ کریں، آپ کے سامنے پہلے ہی رکھ دیتا ہوں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا یہ اشارہ ہے، قیامت میں خدا یہ کہے گا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ امت کو دیکھنا چاہتے ہیں، لو امت آپ کے حوالے۔ آپ کدو کھانا چاہتے ہیں، کدو آپ کے سامنے۔ آپ امت کو جنت لے جانا چاہتے ہیں، امت آپ کے سامنے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کے اتباع رسول، جو عشق رسول کا ایک تقاضا ہے، اس کا واقعہ سنن ابی داؤد میں روایت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس جوتیاں اتار کر بائیں طرف رکھ دی۔ جب ہم نے یہ دیکھا تو ہم نے بھی اپنی جوتیاں اتار کر رکھ دی دوران نمازی۔ یہ ایک مسئلہ الگ ہے کہ نماز کے وقت جوتیاں پہننا کیسا ہے، نہیں پہننا کیسا، مسئلہ الگ ہے کہ اس دور کی بات اور ہے، اس دور کی بات اور ہے۔ اس دور میں مسجد میں ایسا فرش نہیں ہوا کرتا تھا، مسجد میں ریت ہوتی تھی اور گرمی کے دن ہوتے تھے تو گرم ریت پر پاؤں رکھنا اس میں بڑی تکلیف ہوتی، تو جوتیاں پہنی جاتی تھیں، اور وہ بھی ریت ہونے کی وجہ سے گندگی رہتی نہیں تھی، اندر چلی جاتی تھی، تو ریت پر کھڑتا آدمی تو گندگی سے پاک رہتی تھی جوتیاں۔ تو وہ مسائل الگ ہیں۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنے نالین نکال کر بائیں طرف رکھ دیے دوران نماز۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سب نے بھی اپنی جوتیاں اتار دی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟
تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا آپ نے ایسا کیا، ہم نے بھی ایسا کیا۔ معلوم ہوا عشق رسول کا ایک تقاضا ہے، اتباع رسول۔ کیوں کرنا، کب کرنا، یعنی پوچھا۔ دوران نماز آپ نالین اتارتے ہیں، دوران نماز ہم بھی کیوں اتارتے ہیں؟ یہ عشق رسول کا ایک تقاضا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اس فعل کا سبب یہ ہے کہ جبرائیل آئے تھے میرے پاس، جبرائیل میرے پاس آئے تھے، آ کر انہوں نے کہا کہ آپ کے نالین کے نیچے کوئی چیز لگی ہوئی ہے، تو اس لیے میں نے ان جوتیوں کو دور کر دیا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ معشوق کے سنتوں پر عمل کرنا، معشوق کا اتباع کرنا، یہ ایک اعلیٰ درجے کا تقاضا ہے عشق کا۔ اور اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے، نالین کے نیچے کوئی چیز لگی ہوئی ہے، وہ اس کے بارے میں آ کر بولنا حضرت جبرائیل نے ضروری سمجھا۔ تو حضرت جبرائیل کا یہ عشق کا عالم ہے، حضرت جبرائیل کا عشق مصطفیٰ یہ ہے کہ سدرہ منتہا پر بیٹھ کر نالین کو تکتے رہتے ہیں، حضور کو دیکھتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نالین کے نیچے کوئی چیز لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں القاء کر سکتا ہے، دل میں بات ڈال سکتا ہے، وہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا، جبرائیل امین کو بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ حضرت جبرائیل حضور کے پیارے شاگرد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم صحابی ہیں۔ حضرت جبرائیل حضور کے معصوم صحابی ہیں، حضرت ابو بکر حضور کے محفوظ صحابی ہیں، حضرت عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ حضور کے محفوظ صحابی ہیں، اور جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل حضور کے معصوم صحابی ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر بتاتے ہیں، وہیں سے بیٹھ کر ندا دیتے نہیں، آتے ہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے نالین میں کچھ چیز لگی ہوئی ہے۔ جو اس سے معلوم ہوا صحابہ کرام کا یہ عمل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین اتار دیے، آپ بھی اتار دیتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا یہ اتباع رسول، یہ عشق رسول کا ایک تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے سنن ابی داؤد میں بسند صحیح حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، منبر پر آقا تشریف فرمائیں، اور آقا نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ یہ جب آقا نے ارشاد فرمایا تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے صحابی نے سنا، کیا؟ اجلسو، بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود چوکھٹ پر ہی بیٹھ گئے، صحابی رسول چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ عقل کیا کہتی ہے ہماری کہ بیٹھ جاؤ، امام کہہ رہے ہیں، تو جو لوگ مسجد کے اندر ہیں انہیں یہ حکم ہے، ان کے لیے بات ہے۔ جو حوض کے پاس ہیں، جو بیت الخلاء کے پاس ہیں، جو سڑک پر ہیں، ان کے لیے نہیں۔ یہی تو سمجھتے ہیں، بیٹھ جاؤ، استاد کہہ رہے ہیں، پیر کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کے عشق رسول کا یہ تقاضا ہے، آپ کے اتباع رسول کا یہ عالم ہے کہ اجلسو، میرے آقا نے بیٹھ جانے کو فرمایا تو مجھے یہیں بیٹھ جانا ہے۔ سرکار نے جب یہ دیکھا کہ چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے عبداللہ ابن مسعود، یا عبداللہ ابن مسعود تعالی، اے عبداللہ ابن مسعود تم آؤ، سب کو بیٹھنے کا حکم ہے، ان کو چل کر آنے کا حکم ہے۔ حکم بدل گیا، تم آؤ، اب سب بیٹھے رہیں گے، یہ نہیں بیٹھے رہیں گے، تعالی آؤ، اللہ اکبر، تم ہمارے حکم کی ایسے تعبیرداری کرتے ہو، ہمارے پاس تمہارا یہ مقام ہے، یا عبداللہ ابن مسعود تعالی۔ تو معلوم ہوا صحابہ کرام ہمیں بتا رہے ہیں اپنے خال اور حال سے کہ اتباع رسول، اطاعت رسول
یہ ہے عشق رسول کا تقاضے پر عمل کرنا۔ آپ کو معلوم ہے بیہقی میں بسند صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں ابو لیلہ تابعی روایت کرتے ہیں، اور عائشہ صدیقہ سے بھی مروی ہے، سندن ضعف ہے، ابو لیلہ تابعی کی مرسلن روایت میں ضعف نہیں ہے۔ بہرحال بیہقی میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایسے میں آپ نے فرمایا اجلسو، لوگوں کو بٹھاؤ، بیٹھنے کو کہو۔ جب یہ آقا فرما رہے ہیں اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ الانصاری، عبداللہ بن رواحہ یہ شاعر ہیں، شاعر رسول، انشاءاللہ کبھی ان کے فضائل آپ کو سناؤں گا میں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی آواز، یہ حکم سنا آپ نے، اس وقت آپ مسجد کے باہر ہیں، سڑک پر ہی بیٹھ گئے، کیونکہ آقا نے فرما دیا، آقا کی آواز میں نے سن لی کہ بیٹھو، اب یہ نہیں کہاں بیٹھو نہیں، تو معلوم ہوا وہ حکم دینے والے کو علم غیب ہے، بھائی ان کو معلوم نہیں میں کہاں آ رہا ہوں تو میرے لیے نہیں ہوگا، نہیں، ان کو معلوم ہے میں کہاں ہوں، مجھ تک آواز پہنچائے ہیں تو مجھے یہاں بٹھانا چاہتے ہیں، بیٹھ گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، اللہ تم پر رحم کرے، تمہاری اطاعت اور تمہاری فرما برداری، اللہ اس کے رسول کی اطاعت جو تم نے کی ہے اس پر خدا تم پر رحم فرمائے۔ تو یہ اتباع رسول، رسول کے حکم پر عمل کرنا، رسول کی سنتوں پر عمل کرنا دل و جان سے، یہ عشق مصطفیٰ کا ایک تقاضا ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سنن ابن ماجہ میں بسند صحیح حدیث ہے کہ حضرت عروہ بن عبداللہ بن قشیر تابعی کہتے ہیں کہ مجھ سے صحابی نے کہا، حضرت معاویہ بن قرہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے بیعت کرنے کے لیے، تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، تو ہم نے ایسی حالت میں حضور سے بیعت کی، حضور نے ہم سے ایسی حالت میں بیعت کی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن کھلے ہوئے ہیں۔ اس روایت کے کرنے کے بعد حضرت عروہ بن عبداللہ بن قشیر راوی کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی معاویہ کو دیکھا اور ان کے بیٹے کو دیکھا، اس واقعے کو دیکھنے والے صحابی اور تابعی کو جب بھی میں نے دیکھا، موسم سرما ہو یا موسم گرما ہو، سردی کا موسم ہو یا گرمی کا، جب بھی میں ان دونوں کو دیکھتا، صحابی اور تابعی کو، یہ اسی حال میں دیکھتا کہ ان کے بٹن کھلے ہوئے رہتے۔ انہوں نے ایک بار حضور کو اس شان میں دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص کے اقدس کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، تو ان کے عشق رسول کا یہ تقاضا ہے، ان کے عشق رسول نے مجبور کیا ہے کہ یہ ایک بار تم نے، ہر بار تم اپنے بٹن کھلے رکھو، وہ سرما ہو یا گرما ہو، موسم گرما میں بھی بٹن کھلے ہیں، موسم سرما میں۔ اب ہم کیا کہیں گے، موسم سرما ہے بٹن لگا لو، گرما ہے ذرا کھول لو۔ یہ بتا رہے ہیں ہم کو نہ سرما سے کام ہے نہ گرما سے کام ہے، ہم کو اپنا جسم دکھانا، سینہ دکھانا، بٹن کھلے رکھنا، اس سے کام نہیں، ہم کو اس ادا سے کام ہے۔ ہم نے دیکھا ہمارے محبوب اس ادا میں تھے، یہ ایک بار تو یہ ادا ایسی لگی کہ ہر بار اسی ادا میں رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا عشق رسول کا تقاضا ہے کہ اتباع رسول ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے طبرانی میں، اسی طرح امام بغوی کی معجم الصحابہ میں، کئی کتابوں میں حدیث ہے، حضرت حسین بن وحوہ صحابی رسول سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ طلحہ بن برا ایک صحابی ہیں، حسین بن وحوہ یہ بھی صحابی ہیں، صحابی کے بارے میں صحابی روایت کرتے ہیں کہ طلحہ بن برا صحابی، میں نے دیکھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہوئے تھے، قریب کھڑے کھڑے حضور سے چمٹنے لگے، قریب ہو گئے اور قریب ہو گئے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور کے قدموں کو چومتے ہیں، حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، قریب ہو گئے، بعد حضور کے قدموں کو بوسہ دینے لگے، قدم بوسی کرتے ہیں۔ دیکھو آپ لوگ کہتے ہیں قدم بوسی حرام ہے، گناہ ہے، قدم بوسی کرنے لگے، اور قدم بوسی کرتے ہوئے یہ کہنے لگے ساتھ، یا رسول اللہ مرنی بما شئت، مرنی بما شئت، یا رسول اللہ آپ جو چاہتے ہو حکم دو، لا عاصی لک امرا، میں آپ کے کسی حکم کے خلاف نہیں کروں گا، آپ کے کسی بات کے خلاف نہیں جاؤں گا، آپ جو چاہتے ہیں حکم دے میں عمل کروں گا۔ حضور نے دیکھ کر کہا، حضور مسکرانے لگے، راوی کہتے ہیں حضور کو یہ ادا پسند آئی،
معلوم ہوا حضور کی محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا، امتی کا حضور کے قدموں کو چومنا اور یہ کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہیں لگتا ہے، حضور پسند فرماتے ہیں، اور حضور کا پسند کرنا حقیقت میں خدا کا پسند کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکرا کر، اے طلحہ تم میں جو بھی بولوں گا عمل کرو گے؟ جاؤ جا کر تمہارے باپ کو قتل کر کے آؤ۔ کسے قتل کر ڈالو؟ باپ کو کیا کرو؟ قتل کیوں نہیں؟ قتل۔ راوی کہتے ہیں حضور کا یہ کہنا تھا، طلحہ بن برا دوڑنے لگے۔ کیا کرنے کے لیے؟ اسے کہتے ہیں عشق مصطفیٰ، اسے کہتے ہیں کمال حب رسول، اسے کہتے ہیں سچی سنیت، اسے کہتے ہیں پکا سنی۔ دوڑنے لگے، حضور مسکرانے لگے، پھر حضور نے آواز دی، یا طلحہ، اے طلحہ آؤ ادھر، میں رشتہ داری کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تمہارے باپ کو قتل کروانے کے لیے نہیں آیا، میں ماں باپ کے قتل کروانے کا حکم دینے والا نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ طلحہ، یعنی قتل نہیں کرنا ہے، میں صلہ رحمی کا حکم دینے والا، میں رشتہ داری کے تعلقات کو مضبوط کرنے کا حکم دینے والا، میں تمہارے باپ کا قتل کروانا پسند نہیں کرتا۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ حضرت طلحہ صحابی رسول طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کیا درس دے رہے ہیں؟ ہمارے آقا و مولا کہ اے سنیو، اے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والو، کہ عشق مصطفیٰ کے تقاضے کو پورا کرنا یہ ہے کہ عشق ہے حضور سے، تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا، حضور کے قدموں کو چومنا، یہ عشق کا تقاضا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ تڑپ رہے دل میں کہ آقا آپ کے ہر حکم پر میں عمل کروں گا، آپ جو چاہے حکم دے میں عمل کروں گا۔ آقا بتا رہے ہیں دیکھو میرے صحابی کا کیا جذبہ ہے، کس حال میں وہ یہ بول رہے ہیں، یعنی باپ کو قتل کرنے کا بھی میں حکم دوں گا تو میرا یہ عاشق عمل کرنے کو دوڑے گا۔ تو دوڑنے لگے، بلاتے ہیں حضور۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد آپ بیمار ہو گئے، آپ کا پردہ ہو گیا، طویل واقعہ ہے حضرت طلحہ بن برا کا۔ تو آپ نے وصیت کی، حضور نے فرمایا، حضور عیادت کے لیے آتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ طلحہ اس مرض میں اس دنیا سے کوچ کر جانے والے ہیں، جب ان کی وفات ہو جائے گی مجھے اطلاع دینا۔ حضور کے اس فرما کر واپس جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ کی وفات ہونے والی ہے، تو آپ نے وصیت کی دیکھو جب میری موت ہو جائے گی تو حضور کو نہیں بولنا، میرے وجہ سے میرے آقا کو تکلیف نہیں ہونا۔ دیکھو عشق کے کیا کیا تقاضے ہیں۔ حضور نے فرمایا وفات ہو تو اطلاع دینا۔ حضرت وصیت کرتے ہیں میرے آقا کو تکلیف نہیں دینا، کیونکہ میری موت ہوگی رات کے وقت میں اندھیرے میں، میرے آقا آئیں گے تو کوئی تکلیف پہنچا دے گا، کوئی دشمن حملہ کرے گا، مجھے پسند نہیں۔ اور یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا میرے ساتھ ہیں، میرے آقا مجھ سے جدا نہیں، میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ آپ کی وفات ہو گئی، آپ کا دفن ہو گیا، اطلاع بعد دی گئی، تو سرکار فرماتے کیوں تم نے مجھے اطلاع نہ دی؟ یا رسول اللہ انہوں نے ایسی وصیت کی، آپ کو تکلیف ہوگی اس لیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم الق طلحہ وانت تضحک الیہ وہو یضحک الیک، اے اللہ تو طلحہ سے ملاقات کر اس حال میں کہ تو اسے دیکھ کر ہنستا رہے، وہ تجھے دیکھ کر ہنستا رہے۔ معلوم ہوا عشق رسول و اتباع رسول کی انتہا یہ ہے۔ عشق رسول، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتا رہا ہے کہ ابتدا میں عشق ہے، عشق کے ساتھ اتباع ہے، اطاعت ہے، تو ظاہراً دنیا میں سونا چاندی ہیرے جواہرات نہیں مل گئے، آخر میں یہ دعا مل رہی ہے کہ اے اللہ تو طلحہ سے مل اس حال میں کہ انت تضحک الیہ وہو یضحک الیک، وہ تو اسے دیکھ کر ہنستا رہے، وہ تجھے دیکھ کر ہنستا رہے۔ ہم بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں اے اللہ جب ہماری موت ہو ان کے صدقے میں، ان کے طفیل میں، ان کی بھیک میں تو ہمیں دیکھ کر ہنستا رہے، ہم تجھے دیکھ کر ہنستے رہیں۔ اللہم الق طلحہ وانت تضحک الیہ وہو یضحک الیک۔ تو اس سے معلوم ہوا
اینڈنگ کیا ہے، انتہا کیا ہے عشق رسول کی، کہ خدا ہم سے راضی ہو جاتا ہے، خدا ہمیں راضی ہو کر ملتا ہے، ہم خدا سے خوش ہو کر ملتے ہیں، خدا ہم سے خوش ہو کر ملتا ہے۔ تو یاد رکھو اے عاشقان مصطفیٰ، اے متبعین مصطفیٰ، اے مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنے والو، دنیا میں تمہیں کوئی دیکھ کر ہنسے یا نہ ہنسے، دنیا میں کوئی تمہیں دیکھ کر خوش ہو یا نہ ہو، دنیا میں تمہیں کوئی دوست بنائے نہ بنائے، تم مصطفیٰ کے عشق کی مستی میں رہو، مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرتے رہو، اتباع کرتے رہو، کرتے رہو۔ انتقال ہوگا تو انشاءاللہ اس حدیث کے صدقے میں، یہ حدیث ہمیں اشارہ کرتی ہے، اللہ تم سے ہنس کر ملے گا اور تم اللہ سے ہنس کر ملو گے۔ اللہ کے بعد ساری مخلوق میں، انبیاء کے بعد کوئی عشق مصطفیٰ کا معیار ہے سب سے اعلیٰ تو صحابہ کرام ہیں۔ یاد رکھو یہی راستہ ہے جنت کو جانے کا، صحابہ کو چھوڑنا نہیں، صحابہ کو چھوڑے سمجھ لو جہنم ہے، خارجیت ہے، ناصبیت ہے، رافضیت ہے، شیعت ہے، خدا کی لعنت ہے ان عقائد باطلہ پر۔ صحابہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، دم چھوڑ دو، مال و متاع کو چھوڑ دو، گھر بار کو چھوڑ دو، صحابہ کی محبت کو مت چھوڑو۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں میں صحابہ کا دیوانہ بنا کر رکھے۔ آپ کو معلوم ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب فی ید رجل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، فنزعه من یدہ فطرحہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی کھینچ کر نکالی اور آقا نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا۔ قال بعض الناس بعدما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ خاتمک انتفع به، ایک صحابی کو حضور نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو کھینچ کر نکالا اور پھینک دیا۔ تو آقا کے تشریف لے جانے کے بعد، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، آقا کے تشریف لے جانے کے بعد بعض لوگوں نے کہا کہ اے بھائی، اے انگوٹھی والے، وہ انگوٹھی جو پھینکی ہوئی ہے اٹھا لو، اس سے کچھ نفع حاصل کر لو، بیچ کر پیسہ بنا لو۔ تو صحابی کہتے ہیں واللہ لا آخذ خاتما ابدا طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم جس انگوٹھی کو میرے آقا نے پھینک دیا میں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا اسے۔ یہ ہے صحابہ کے حال۔ پھر صحابہ کا وہ کہنا کہ اٹھا لو، یہ بتا رہے ہیں دیکھو کس حال میں ہے ہمارا بھائی۔ صحابہ نے کہا اٹھا کر پہن لو، اٹھا کر نفع حاصل کر لو، جائز ہے نا، جائز ہے، افضل پر عمل ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے نکالا اور پھینک دیا، معلوم ہوا مجھے پہننے میں اب مزہ نہیں، اسے پھینکا ہوا دیکھنے میں مزہ ہے، وہ پھینکی ہوئی پڑی رہے، یہ دیکھ دیکھ کر، کیونکہ یہ فعل میرے محبوب کا ہے، اور یاد رکھنا میرے مولا، صحابی کو حضور نے ڈانٹا نہیں، میں کہتا ہوں صحابی کا مقام بڑھا دیا کہ آقا نے اپنے ہاتھ سے اس کی انگوٹھی کو نکالا اور پھینکا، بتانے کے لیے کہ یہ میرے اپنا ہاتھ ہے، یہ میرے پیارے کا ہاتھ ہے، مجھے میرے پیارے صحابی پر اختیار ہے، میں تمہارا مالک ہوں۔ تو زور وہی کیا جاتا ہے جہاں آدمی اپنا سمجھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی تذلیل نہیں فرمائی، صحابی کی تکریم فرمائی، صحابی کا مقام بڑھا دیا۔ اے فلان نکالو انگوٹھی پھینکو، اے نہیں فرمایا میں کروں گا، مجھے حق ہے، تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں، تم میرے اپنے ہو۔ تو جہاں زور کیا جاتا ہے، جہاں سختی کی جاتی ہے اور رحمت للعالمین سختی کر رہے ہیں، تو سمجھنا وہ تکریم ہے، تو پیار ہے۔ نزعہ فطرحہ، انگلی سے کھینچ کر نکال کر آقا، ذرا سوچئے وہ جب ہاتھ حضور نے نکالنے کے لیے ہاتھ پکڑا ہوگا، صحابی کون سی معراج میں پہنچے ہوں گے، صحابی کا حال کیا ہوا ہوگا، صحابی کس مقام پر ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے پیر کسی کو مسکرا کر دیکھتا ہے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے مرید، تھوڑی دیر کے لیے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کہ گھوڑے کو بوسہ دیتے ہیں بندہ نواز گیسو دراز،
تو عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت منکشف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ان کا ہاتھ پکڑے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس ہاتھ کو خدا فرماتا ہے اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں پر انگوٹھی نکالنے کے لیے صحابی کا ہاتھ پر، آئے اللہ اس ہاتھ کا صدقہ ہمیں عطا کر جس ہاتھ کو مصطفیٰ نے پکڑا ہے انگوٹھی کو نکالنے کے لیے، وہ نور والا ہاتھ ہے جو ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں آیا ہے۔ تو حضور نے ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی نکالی اور انگوٹھی پھینک دی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ میں میرے صحابی کا مالک ہوں، میں میرے صحابی کا حاکم ہوں۔ صحابی کی کیفیت کا عالم خدا جانے، رسول خدا جانے، صحابی کا دل جانے۔ تو اب لوگوں نے کہا دیکھیں گے کس میں مزہ ہے، بتاؤ، دیکھو اٹھا لو نفل، واللہ لا اخذ خاتما طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں اس انگوٹھی کو ہاتھ نہیں لگاتا جسے میرے آقا نے پھینک دیا۔ معلوم ہوا جو پسند ہے ہمیں اسے ہمارے محبوب نے پھینک دیا، اسے ہاتھ نہیں لگانا۔ جو بدعقیدہ ہے اسے محبوب نے پھینک دیا، اسے دل نہیں لگانا۔ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا بھائی ہے، ان کی انگوٹھی تھی، پھینک دیے۔ اب میں ہاتھ بھی لگاتا نہیں اسے، کیونکہ میرے آقا پھینک دیے، میرے آقا نے نفرت ظاہر کر دی۔ تو جب انگوٹھی سے حضور کی نفرت ظاہر ہو جائے تو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ کسی انسان سے حضور کی نفرت ظاہر ہو گئی، میرا چچا ہے انہیں، میرا تایا انہیں، میرا بھائی انہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشق رسول کے جو تقاضے ہیں ان سے آپ دیکھیں گے کہ کتنے تقاضے ہیں، یہ ایک تقاضا نہیں ہے، کئی تقاضے ہیں۔ تو یہ ایک تقاضا ہم نے بیان کیا ہے، عشق رسول، حب رسول کا تقاضا کیا ہے کہ ان کی بات پر عمل کرنا، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرنا۔ یہ صحابہ نے کیا، بعد سب سے پہلا چاہنے والا ان کا خدا ہے، تو وہ سب سے زیادہ تقاضے کو پورا کرنے والا وہی ہے۔ تو کیا تقاضے کو پورا کرتا ہے؟ یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانا چاہتے ہیں، خدا کے محبوب، خدا کے پیارے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانا چاہتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، بولتے نہیں اے اللہ اسے قبلہ بنا دے۔ فرماتا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے، ہم اس قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں۔ بس آپ چہرہ اپنا مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے اسی لمحہ۔ اور آپ کو معلوم ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ تک کا انتظار نہیں کیا، فتح مکہ تک مہلت نہیں دی۔ فتح مکہ ہو جائے، بت سب باہر نکال کر پھینک دیے جائیں، اس کے بعد نہیں۔ میرے محبوب کی رضا ہے، میرے محبوب کی خوشی ہے، تو بتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ بت گویا کچرے سے بدتر ہیں۔ مسجد میں کچرا ہے تو مسجد ہی رہے گی نا، مسجد میں کچرا کوئی ڈال دیا نالائق تو مسجد ہی رہے گی، اس کا احترام برابر رہے گا۔ وہ کچرے سے بدتر ہے بت، تو کسی شیطان نے اس کو رکھ دیا، اللہ فرماتا ہے اس کا اعتبار نہیں، وہ کچرے سے بدتر ہے۔ میں یہ اعتبار کرتا ہوں کہ میرے محبوب کی رضا ہے، میرے محبوب کے باپ کی بنائی ہوئی مسجد ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی بنائی ہوئی مسجد ہے، اور میرے محبوب کی پسند ہے۔ اب فتح مکہ تک کی مہلت نہیں، ابھی بناؤ قبلہ سے۔ اس لیے عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ما را ربک الا یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ میں تو ایسا ہی دیکھتی ہوں آپ کے خدا کو کہ وہ آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا خواہش کو پورا کرنے میں جلدی کرنا یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اب یہاں حکم پر عمل کرنا ہے، ہم غلاموں کو حکم پر عمل کرنا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، آرڈرز جو ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یاد رکھنا یہ خدا تعالی ہمیں درس دیتا ہے۔ دیکھو محبت کا تقاضا یہ ہے، خدا ہوتے ہوئے، غنی ہوتے ہوئے، محمد مصطفیٰ کا مولا ہوتے ہوئے محبت ہے حضور سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق فعل ظاہر فرماتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اپنے احکام نافذ فرما رہا ہے۔
اپنے کرم سے ہم تو حضور کے غلام ہیں، غلاموں کے غلام ہیں، ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عشق کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جان قربان کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو عقائد کے حساب سے ہے، اعتقادی سنتیں اور عملی سنتیں، دونوں پر عمل کرنے والا ہی پکا سنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنا کر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔